پیار کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ گجرات سے تعلق ہے ان کا گاؤں بیسک تو گنجا ہے لیکن رہائش پذیر جو ہے وہ لالہ موسیٰ میں ہے. ان سے ہی پتہ کرتے ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں. ملاقات کیجیے گا. خالد شہباز چوہان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خالد صاحب, سب سے پہلے میں جس طرح میرا ایک روٹین ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, کچھ تعارف تو میں نے کرا دیا ہے کہ آپ کا ڈسٹرکٹ گجرات سے تعلق ہے, گنجا گاؤں ہے. آپ اسپین میں کتنا عرصہ پہلے آئے تھے؟ اسپین میں آیا تھا 96 میں. 96 میں 18 سال تقریباً. 18 سال. 18 سال. جب آپ اسپین میں 18 سال پہلے آئے تھے, کتنے کو پاکستانی وہاں تھے اس وقت؟ جو خاص زیادہ پاکستانی آئے تھے وہ 90 سے 92 کے درمیان آئے تھے. پہلی دفعہ امیگریشن کھلی تھی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ نہیں تھے. اچھا, لیکن یہ کہ پہلا جو گروپ آیا تھا وہ 92 میں جو لیگل. آپ کو جو امیگریشن ملی یا جو وہ کیا اس کے بعد جلدی؟ میں نے 97 میں لی تھی امیگریشن. 97 میں. اچھا, تو 96 میں آیا تھا. 1.5 سال جرمنی میں رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جرمن رہے ہیں؟ ہاں, جرمن میں رہا. یعنی پاکستان سے جب آیا تو آپ جرمن؟ ہاں, پاکستان میں سیدھا جرمنی آیا تھا. ٹھیک. تو آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے کیا گنجا سے ہے یا لالہ موسیٰ سے؟ نہ گنجا سے نہ لالہ موسیٰ سے. اچھا, کیوں؟ میری ابتدائی تعلیم کراچی سے. اوکے. والد صاحب نیوی میں تھے. اچھا, نیوی میں تھے آپ؟ تو پھر اس لیے میں زیادہ کراچی میں رہا ہوں. اچھا, جہاں ان کی پوسٹنگ. بالکل. اچھا, زیادہ پوسٹنگ کراچی میں رہی ہے اس لیے میں کراچی میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. صرف جو میٹرک ہے وہ میں نے اسلامیہ اسکول لالہ موسیٰ سے کیا تھا. والد صاحب اس وقت لیبیا گئے تھے ڈیپوٹیشن پہ, تو آپ وہ 3 سال پھر میں لالہ موسیٰ میں آ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ کراچی چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر وہیں سے اسٹڈی ختم کی, وہیں سے پھر یورپ آئے. یعنی پاکستان سے آپ پہلے جرمن آئے, جرمن سے پھر اٹلی گئے یا کسی اور؟ نہ, جرمنی سے سیدھا پھر ادھر اس کو اسپین میں امیگریشن کھلی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جرمنی سے سیدھا ادھر. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 18 سال ہو. 18 سال ہو گئے. ان 18 میں آپ نے جو نام کمایا, محنت کی, آسان سمجھا آپ نے؟ یعنی کتنی مشکل پیش آئی؟ نہیں, آسان تو نہیں. ظاہر ہے جب کسی بھی آپ کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خاص کر جب میں 96 میں آیا تھا تو اس وقت جو امیگریشن لوگ تھے, جو باہر کے امیگرینٹس تھے, وہ اس وقت ابتدائی دور سے گزر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا اسپین ایک ایسا ملک تھا جو ہم اس کو ترقی پذیر ملکوں میں نہیں کہہ سکتے تھے, یعنی کہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا مشکل ہوا وہاں پر آ کر. ایک تو لینگویج الگ سی. بالکل ٹھیک ہے. ان کا رہن سہن جرمنی میں 1.5 سال سے ٹوٹل ڈفرینٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ حالات جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کوئی بھی بندہ جب نیا آتا ہے آپ کو یعنی کہ ایک لفظ بھی نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں سے زندگی کی ابتدا کرنی, پھر ڈاکومنٹ بننے, اور ایک ٹف صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں جتنے بھی ہم باہر لوگ آئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جن ملکوں میں جو پہلی جنریشن آئی ہے, جو پہلے لوگ ہیں, انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو لوگ آ رہے ہیں ظاہر ہے پھر ہم لوگوں نے پھر ان کے لیے فیسلٹیز بھی رکھی ہیں, ہم بیٹھے ہوئے وہاں سے ان کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. بالکل. مجھے زیادہ جب میں آیا تھا تو بہت کم لوگ تھے. کم تھے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی زمانہ تھا جب رستے میں گزر رہے ہوتے تھے, آگے کوئی پاکستانی نظر آتا تھا کھڑا کر کے. اسپین کون سے شہر میں آپ سیٹل ہیں؟ بارسلونا. بارسلونا میں. ٹھیک ہے. تو بارسلونا میں کتنی کو تعداد ہے پاکستانی؟ اس وقت تو بہت زیادہ ہے. اچھا, بہت زیادہ. اس وقت بارسلونا جو سٹی کونسل ہے اس کے اندر پاکستانی نمبر 1 ہے. امیگرینٹس میں سب سے زیادہ جو ہے اس میں 23,000 اور کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, جو بارسلونا سٹی کونسل میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اوور آل جو ہمارا صوبہ ہے کتلونیا, اچھا, اس میں تقریباً 45,000 پاکستانی. بارسلونا کے ارد گرد بارسلونا اور 1-2 شہر اور ساتھ ہیں جو کتلونیا صوبے میں. سب سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ کتلونیا میں ہی ہیں, وہ 45,000 تقریباً بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں بھی وہاں جاتا رہا ہوں. یہ بتائیں کہ وہاں سے کوئی PIA یا کونسلیٹ وغیرہ بارسلونا سے شروع ہو چکی ہے؟ ہاں جی, سب کچھ. کونسلیٹ بھی بن چکی ہے, PIA بھی آ رہی ہے. بڑی محنتیں کی ہیں سب دوستوں نے. ہماری اس وقت جتنی بھی ایسوسیشنز تھیں, مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس کوئی کونسلر بھی آ جاتا تھا نا پاکستان سے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم کہتے تھے یار ہمیں PIA کی ضرورت ہے, ہمیں کونسلیٹ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ لمحے تھے. تو وہ کونسلر جو آتا تھا وہ بھی کہتا تھا یار میری اتنی اپروچ تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کی بات جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو سب دوستوں نے اس میں محنت کی, اور وہ وقت آیا کہ کونسلیٹ کے جب بنتی نظر آئی ہمیں. بالکل ٹھیک. اس میں چودھری شجاعت صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. بالکل ٹھیک. کونسلیٹ میں بھی اور PIA میں بھی. یہ اور میرا خیال ڈیڈ باڈی میں بھی. ہاں, ڈیڈ باڈی وہ تو ساری پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے چودھری صاحب کا یہ کام ہے. لیکن بارسلونا اور میلان, ان میں کونسلیٹ اور PIA میں جو ہے نا وہ
جہاں دوسری ایسوسیشن کا لوگوں کا آتا، لیکن اس میں جو مین رول ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کا. یعنی انہوں نے منظور کرایا؟ انہوں نے منظور کرایا تھا. اچھا. مجھے یاد ہے کہ کونسلیٹ ہماری جو بنی بعد میں ہے اور اس کا بجٹ جو ہے وہ پہلے منظور ہو چکا تھا اور چودھری صاحب نے اس وقت منظور کرایا تھا. تو یہ ان چند ملکوں میں سے میلان اور بارسلونا کو آپ کہہ لیں کہ جو یہ ایک یعنی کہ جتنی جلدی یہ کام ہوا یہ کسی بھی ملک میں ایسے نہیں ہوا، لیکن دونوں جگہ پر پاکستانی باڈی کے لیے کیا ہے، فری باڈی پورے اوورسیز سے جانا، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا کام. یہ تو ایک میں کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کی بہت بڑی خدمت ہے جو چودھری صاحب ہمیشہ ان کو اچھے لفظوں سے اوورسیز کمیونٹی یاد کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان مشکل میں ہے، اس کی فیملی مشکل میں ہے. یہ کام سارے اوورسیز منسٹری کے ہیں یا حکومت ظاہر ہے یا، لیکن وہ آج تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکے ہیں جو یہ چودھری شجاعت نے. اور میرا خیال ہے یہ گجرات کے لوگوں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا. بالکل، کیونکہ زیادہ لوگ یہاں گجرات میں، جتنے بھی یورپ میں ہیں سب سے زیادہ گجرات کے ہیں، تو وہ ایک لنک ان کے ساتھ بنتا ہے چودھری صاحب کے ساتھ. تو وہ جو ہر بندہ جو ایک ہی بات کرے گا تو ظاہر ہے پھر کوئی بھی لیڈر ہوگا. تو چودھری صاحب کی یہ بات ہے کہ جو وہ بات ذہن میں بٹھا لیتے تھے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان گئے تو میرے ایک ایم ڈی جاننے والے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. تو بات جو کہتے بھائی آپ بارسلونا والے نے چودھری صاحب کو کیا کھلایا؟ وہ ہمارا کوئی پائلٹ بھی اچھا ملتا ہے ان سے، تو وہ کہتے ہیں وہ بارسلونا والی پی آئی اے کا کیا بنا. کس طرح ان کے بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی. تو اس وقت ماشاءاللہ کونسلیٹ موجود ہے پچھلے تقریباً 7 سال سے. وہ جو سفر میڈٹ کا کرنا پڑتا تھا لوگوں کو وہ اب ختم ہو گیا. اب ہمارے کام وہیں پہ ہو رہے ہیں. ڈیجیٹل پاسورڈ کی بھی بس جلدی منظوری ہو جائے گی. پی آئی اے ویک میں 2 فلائٹیں تھی، اب کیونکہ رش کم ہے 1 فلائٹ ویک کی وہ بھی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بارسلونا اس وقت جو دوسرے یورپین کنٹریز کے جو کیپٹلز ہیں ان کے برابر اس وقت جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ وہاں آپ کو جیسے پتا ہے یورپ کے اندر جو ہے سیاسی جماعتیں بھی ہیں، حکومت بھی ہے، کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے آپ کا یہاں اسپین میں یا نہیں؟ اسپین کے اندر جو لوکل سیاسی جماعت ہے جو اسپینش اس کے ساتھ پاکستانی سیاست سے آپ تھوڑا سا دور ہیں. ہاں پاکستانی سیاست یعنی اسپین کی سیاست میں انٹر ہو چکے ہیں یا؟ ہاں جی اسپین کی سیاست میں تو کافی حد تک انٹر ہو چکے ہیں. اچھا گڈ. میں ڈائریکٹر ایشیا ہوں جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹی جو اس میں اس وقت کترونیا میں صوبائی ہماری جماعت ہے اس وقت گورنمنٹ میں ہے. کیا نام ہے؟ کمرجنسیا نام ہے اس کا، CDC کو کہتے ہیں کمرجنسیا ڈیموکریٹک کترونیا. اوکے. اور جو سینٹرل یورپ میں اس میں سے پہلا پاکستانی بھی تھا جو ممبر پارلیمنٹ کے لیے صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن میں جس نے حصہ لیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ ناروے اسکینڈینیوین کنٹریز اور UK کو چھوڑ دیں تو سینٹرل گورنمنٹ اس وقت کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا. ابھی ہمارے ایک برسلز میں ایک ممبر پارلیمنٹ بنے. بالکل ٹھیک. لیکن جو پہلا بندہ جو کسی لسٹ میں شامل ہوا اور اس اسٹیج تک وہ پہلا میں ہی تھا اور اس پارٹی کے ساتھ مجھے تقریباً 2009 سے کام کر رہا ہوں میں. بہت خوشی کی بات ہوئی ہے. تو یہ پتہ چلا پچھلے دنوں آپ نے کرکٹ گراؤنڈ کے لیے بھی کچھ کیا ہے کیا؟ یہ پاکستانی لوگوں کے لیے یا بچے تو ابھی میرا خیال ہے ادھر اتنے ابھی پاکستانی کمیونٹی؟ نہیں پاکستانی کمیونٹی کافی ہے. کرکٹ کے حوالے سے میں جب پاکستان سے آیا تھا تو وہاں سے کرکٹ خود بھی کھیلتا رہا ہوں. اچھا اس وجہ سے. اچھا تو جب یہاں پر پہنچے تو کرکٹ ہم ساتھ جہاں پہ ہم پاکستانی انڈین جتنے بھی ایشین جاتے ہیں ہم کرکٹ یا انگلینڈ والے تو کرکٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اوکے. تو بارسلونا میں بھی ہم کرکٹ ساتھ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے اس وقت ایک چھوٹا سا پارک ہوتا تھا جی 97-98 میں ہم اس پارک میں کھیلتے تھے. ٹھیک. پھر آہستہ آہستہ کرکٹ جب سے میں آیا ہوں تو میں ساتھ ساتھ کچھ دوسرے دوست ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. رہی ہے کہ کسی طریقے سے گراؤنڈ بھی مل جائے تاکہ جو پہلے تو کرکٹ کو امپروو کرنا تھا. تو کرکٹ آپ اندازہ کر اس حد تک ہم نے امپروو کیا کہ اس وقت ہم کرکٹ فیڈریشن باقاعدہ جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے بن چکی ہے. ہاں جی کرکٹ بن چکی ہے اور جو فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ یہ بہت بڑی کام ہے کہ اسپین کے اندر کرکٹ کو ایز اے اسپورٹس ابھی نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ہم کترونیا کے اندر کرکٹ فیڈریشن بنا چکے ہیں اور باقاعدہ ICC کے لیے ہم درخواست دے چکے ہیں کہ ہم ICC کے ممبر بنیں. کرکٹ کی جو کترونیا کی قومی ٹیم ہے وہ ہم پہلا دورہ مالٹا کا ہم کر چکے ہیں لاسٹ ایئر. ٹھیک. اور بڑا کامیاب دورہ رہا ہے. اس میں ہم 3 میچ جیت کے بھی آئے ہیں. یعنی کہ کرکٹ اس وقت کتلونیا کے اندر میں بات کتلونیا کروں اس لیے کہ اسپین اور کتلونیا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اچھا فرق ہے. تو کتلونیا اس وقت انڈیپینڈنس کے حوالے سے کافی آگے جا رہا ہے وہ اپنی آزادی کے. تو اس لیے اس کے اندر جو کرکٹ ہے اس حوالے سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 42 کلب رجسٹرڈ ہیں اور ہماری جو کیٹلان لیگ ہوتی ہے اس میں تقریباً 18 کلب جو ہیں وہ سینئرز کے ہیں اور 10 کلب جونیئرز کے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کھیل رہے ہیں اور اسپین کے چیمپئن بھی ہیں ہم. کتلونیا کے علاوہ ہم اسپین کے بھی چیمپئن ہیں. ہماری ٹیم وہاں کی بارسلونا اور جو بیسک ہمیں پرابلم آتی تھی وہ گراؤنڈ کے حوالے سے آتی تھی. ٹھیک ہے. بارسلونا ایک ایسا میڈیٹرین کا سٹی ہے
جہاں پہ آپ 12 مہینے ہی کرکٹ کھیل سکتے ہیں کیونکہ موسم آپ کے پاس اچھا ہے, بارشیں کم ہوتی ہیں, دھوپ بہت ہوتی ہے, سردی کم ہے, بہت اچھا موسم ہے, بہت اچھا موسم ہے اور یہ کرکٹ کے لیے آئیڈیل موسم ہے. باقی جتنا بھی یورپ ہے وہاں آپ سپٹمبر کے اینڈ اکتوبر میں آپ کو کرکٹ ختم ہو جاتی ہے اور فروری مارچ میں جا کے دوبارہ شروع ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ایسا موسم ہے کہ ہم دسمبر میں بھی میچ کھیل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوششیں ہو رہی تھی, گورنمنٹ سے بات چیت چل رہی تھی. تو ہماری فیڈریشن کیونکہ نہیں ہے, ابھی 3 سال پرانی فیڈریشن ہے, تو اتنے فنڈز ہمارے پاس تو نہیں تھے, ہم گراؤنڈ لیتے. تو پھر کیونکہ ہماری گورنمنٹ بھی ہے تو جو اسپورٹس منسٹر ہیں وہ بھی دوست ہیں, اور جو ڈفرینٹ جو کیا کہتے ہیں ان کو میئرز ہیں مختلف جگہوں کے, وہ جاننے والے ہیں. پھر وہ اسٹرگل, پھر ہماری جو لیگ ہو رہی ہے, ہمارے جو میچز ہو رہے ہیں, ہمارے جونیئر سینئر سب لڑکے کھیلتے ہیں اور ان سب کی ایفرٹ ہے جتنے بھی کلب کھیلتے ہیں. تو آج ہم نے جو پہلا گراؤنڈ کرکٹ کی جو جگہ ہے وہ ہمیں فری آف کاسٹ ملی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہ آپ کی, آپ اس کو تیار کریں. تو ہم انشاءاللہ تیار کریں گے. 2015 پہ وہاں پر میچز ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک ہم کھیلتے تھے بیس بال گراؤنڈ میں, اور ہمیں پرابلم آتی تھی اگر فرانس سے کوئی ٹیم آتی وہ کہتی جب ہم نیکسٹ ویک آ رہے ہیں تو ہم میچ کھیلنا چاہتے ہیں, تو وہ بیس بال کا کوئی ایسا میچ ہوتا تھا ہم ان کے ساتھ فرینڈلی میچ نہیں کھیل سکتے تھے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں یہ پرابلم جو ہے. تو آپ یو کے میں آتے جاتے رہتے ہیں, کیا فرق محسوس کر رہے ہیں اسپین کی لائف میں اور یو کے میں؟ کیا لائف میں فرق ایسے ہی جیسے موسم میں فرق ہے. اچھا, اتنا بڑا فرق؟ اتنا بڑا فرق ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں نا کہ موسم اور غذا انسان کے جو رد عمل ہے, انسان کی جو ہیبٹس ہے اس پہ بھی اثر کرتا ہے. تو یہ چیز اب میں نے محسوس کی کہ واقعی جو انگلینڈ کا موسم ہے نا وہ یہاں کے لوگوں پہ بھی اثر کرتا ہے. لوگ یہاں کے چڑچڑے نہیں ہے کوئی, مطلب سردی کی وجہ سے یا کیا موسم کی وجہ سے؟ یورپ میں لوگ جو ہے بڑے کھلے ڈلے, یہاں میں نے کوئی اتنا نہیں. یہاں پر وہی ہے جیسے آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو نہیں, میں بالکل آپ کی 100% متفق ہوں اس سے. کچھ لوگوں کو نکال دیں بیچ میں سے, وہ یہاں رہتے ہوئے چڑچڑے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں موسم یہ ٹپ ٹپ بارش اور یہ اسی لیے گیلا گیلا, اور یہ ادھر سردی اور سردی نہ بھی ہو, سردی کا موسم جو ہے نا یہ انسان کی باڈی پہ اثر انداز ہوتا ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے جی. آپ جب صبح اٹھتے ہیں, کھڑکی کھولتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں تو اگر تو دھوپ نکلی ہوئی تو بندے کا وہ خوش ہوتا ہے, اور جو بھی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی انرجی کے ساتھ نکلتا ہے. تو یہاں کی پرابلم ہے کہ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی موسم دیکھے تو باہر بارش ہو رہی ہے, آپ کھڑکی بند کر کے بندہ کہتا ہے اچھا میں چائے پی لوں پھر نکلتا ہوں, وہ پھر دیکھتے ہیں پھر بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب ٹائم اس کا اس طرح گزر جاتا ہے کہ نکلوں یا نہ نکلوں, تو اگر وہ نکل رہا ہے تو اس کی جو اس کی حالت ہے نا وہ بارش کی طرح ہے. دلی طور پہ وہ مطمئن نہیں ہے نا, خوش نہیں ہے. تو جب وہ مطمئن نہیں ہوگا, خوش نہیں ہوگا تو گھر میں لڑائی جھگڑے کرے گا, گھر میں لڑائی جھگڑے, اس کی عادت میں چڑچڑاپن جھگڑے ہوں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ چڑچڑاپن اسی وجہ سے یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. یہ واقعی یہ حقیقت ہے. ویسے ایسا نہیں ہے کہ ہم یو کے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو یو کے والوں کے نہیں, یہ اس میں کہتا ہوں یو کے والوں کا اثر, اس میں قصور نہیں ہے, اس میں ان کو ہم قصوروار نہیں کہہ سکتے. یہ ایک ایسا ہے کہ جو موسم کا اثر, اس میں کوئی شک نہیں خالد کے واقعی اسپین کا موسم. دوسری ایک چیز اور جو خاص کر جس پہ کم لوگ توجہ دیتے ہیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو اسپین کی. اسپین میں اس وقت 12 سے 15% لوگ ہیں جو فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی میں 85% 80% لوگ چھڑے ہیں. ایک ڈیرا بنا ہوا ہے ہمارا, 4 5 6 8 10 بندے رہ رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے کیونکہ کام سے واپس آئے تو آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, آپ کے دوستوں کے ساتھ گپ. ہم وہاں پہ 11-12 بجے تک تو ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں, گپیں لگاتے ہیں. بہت کم لوگ فیملی والے ہیں, اس لیے وہاں کا ماحول بھی ہمیں ایسا لگتا ہے. اور ہماری عادت وہی ہے پاکستان والی گرم جوشی والی, ایک مہمان چلا جائے تو ایک فون کال کرتے ہیں, آدھے گھنٹے میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں. اب یہاں پہ میں نفسا نفسی ہے ادھر نہیں, نفسا نفسی دوسرا, یہاں پہ ہر بندہ فیملی کے ساتھ ہے. ہر بندے کے بچے ہیں, ہر بندے کی فیملی ہے. آپ کو یہاں پہ ہم میں کہتا ہوں 12% فیملی والے ہیں تو وہ اپنی پریشانی اپنی روٹین میں, بچے کو اسکول چھوڑنا ہے, مسجد چھوڑنا ہے, لے کے آنا ہے, 3 بجے یہاں پہ شام ہو جاتی ہے, 3:30 بجے آپ باہر نکلیں تو پتا چلتا ہے وہ گھڑی دیکھنی, مجھے تو گھڑی دیکھنی پڑتی ہے یار غلطی سے کتنے بجے ٹائم دیکھتا ہوں 3:30 ہوتے ہیں, باہر اندھیرا چھایا ہوتا ہے. تو وہ فیملیز کی پریشانی اور موسم وہ دونوں مل کے وہ جو ہے اور اوپر سے پونڈ کہ پونڈوں کی تو جو ہے نا بھائی اتنا ہے 1 پونڈ 2 پونڈ. لیکن ایک بات ہے کہ یہ مہنگائی سے بچے ہوئے ہیں. یہ چیز واقعی مہنگائی ادھر نہیں ہے, مہنگائی ادھر نہیں. اگر یہ آتے ہیں نا یورو میں لگ پتا جاتا ہے مہنگائی بھی نہیں ہے. دوسرا ایک انہوں نے سسٹم اپنے کو ایسے کریٹ, مہنگائی ہوتے ہوئے بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا مہنگائی ہوتی ہے. 20 پاؤنڈ میکسیمم نوٹ ہے جو یہاں پہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. 50 پاؤنڈ کا نوٹ آپ کو بہت کم نظر آئے گا. اگر وہ نظر آ گیا تو دکان والا ایکسپٹ نہیں کرے گا اتنا. بڑا اچھا یعنی کہ 20 اور 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ یہ آپ اس سے پھر محسوس نہیں ہوتا. یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں نا, میں نے اکثر نوٹ کیا ہے یہ یو کے میں, جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا نیندرا ڈالنا,
پہلے 10 پاؤنڈ ہوتے تھے، آج کل یہ میکسیمم 20 یہ بڑی بات سمجھتے ہیں، بڑی بات 20 کسی کو وہ دیے ہیں، بالکل 50 تو بہت زیادہ کلوز فیملی ہو تو 50 100 والا تو خیر ذکر ہی نہیں ہے، 100 والا تو میرا خیال ہے باپ بیٹے کو نہیں دیتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں دیتا بس یہ کہنا کہ یہ لیکن عام جو ہے ادھر 100 سے نیچے جو ہے دیتے ہوئے شرم ہوتی ہے. ہمارے پاس جو عام نوٹ یوز ہوتا ہے، جب ہم پاکستان میں 500 یورو کا نوٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم 500 یورو کے پرس میں ڈالتے ہیں اور 6-7 یورو بن جاتا ہے. تو یہاں ان کے پاس نوٹ ہی سب سے بڑا 20 کا دیکھا نہیں آپ نے، کئی شادیوں پہ ہم گئے ہیں، نظر آئے گا، رونق کم نظر آ نظر جائے آئے گا، گا، اور آخری 2-4 دن تو بالکل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی ایکسٹرا 20 چیز سے آتی پہلے ہے. خرچ کر چکے ہوتے ہیں، بالکل 20 کے بعد واقعی یہ بالکل ہوتی سیم ہی ہے، تنخواہ سیم ہے، لیکن اس سے فرق یعنی بڑا ہم پڑتا یو ہے. کے والوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں تعریف تو ہے نا، دیکھیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھی چیزیں زیادہ ہیں. جو موسم کی مار ہے وہ اس میں یو کے والوں کا قصور تو نہیں ہے، قدرت کی طرف سے ان کو موسم ملا ہوا ہے. واقعی یہ کوئی شک نہیں ہے. نہیں خیر مہمان نواز ہے. مجھے یاد ہے ابھی پچھلے دنوں ایک مہمان آئے ہوئے تھے چوئی ذوالفقار صاحب کے، اچھا تو ہم جا رہے تھے سفر کرے، پاکستان سے آئے تھے تو بارش ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یا ایک تو یہاں پہ بارش بڑی ہوتی رہتی ہے، تو اس نے کہا جنت میں رہ رہے ہیں آپ، اتنا اچھا موسم آپ کو ملا ہے. پاکستان کے حالات دیکھیں نا آپ، اتنی گرمی پڑتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ یہاں کہتے ہیں جی بارش ہو رہی ہے، جی موسم بڑا خراب ہے، تو کہتے ہیں اس موسم کو ہم پاکستان میں ترستے ہیں کہ ایسی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، آپ گاڑی پہ جا رہے ہوں تو موسم اچھا ہو اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو، تو کچھ بیلنس کچھ تو خیر بجلی پاکستان کے حوالے سے دیکھے تو میں کہتا ہوں یہ جنت ہی ہے. تو بس اس کے بعد تو جو ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے اچھا ملک اپنے ملک سے اچھا ملک، اور پھر چاروں موسم. یہ تو لیکن جو گرمی وہاں پہ پھر نکالتی ہے نا، پھر ہمیں اچھی لگتی ہے. پھر یوکے کا موسم یاد آتا ہے. ہمیں تو گرمی اچھی لگتی ہے وہاں جو مطلب ہم کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں، جو سردی والے ہم کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ ہم نے ادھر رہنا ہے یا 10 دن یا مہینہ رہنا ہے. تو جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ 45-50 ٹیمپریچر جو ہے، اور اوپر سے بجلی نہ ہونا، وہ سہولتیں نہ ہونا، تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے نہیں محسوس ہوتا تھا، کچے مکان ہوتے تھے، ایک الگ سی لائف تھی نا اس وقت. حالانکہ وہی گرمی اس وقت بھی تھی لیکن الگ چیز تھی. مطلب یو کے میں آتے جاتے رہتے ہیں اس پہ؟ ہاں بالکل، چکر لگتا رہتا ہے ادھر بھی ادھر بھی، مل جل کے دونوں سائڈوں پہ. بہت شکریہ، آج میں نے آپ کو مانچسٹر میں پکڑا اور آپ کا جی اچھا لگا مجھے. اور آپ کی یہاں کیونکہ یورپ والا کو جب ملتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا. ہر بندہ چودھری ذوالفقار چھوکر نہیں ہوتا. ہاں یہ چیز تو پھر یہ تو ان کا ایک خاصیت ہے نا. یہاں بھی ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اسپین میں دوستوں کی طرح بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارا تو ڈیرا ہی وہی ہے، شام کو وہاں بیٹھک ہوتی ہے اور اسپین کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں کی باتیں ہوتی ہیں، اچھا وقت گزر جاتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. پاشا